ویلکم ٹو خانورسیشنز. میں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست مقتدر خان، اور آج میں آپ سے جنرل عاصم منیر جو پاکستان کے چیف آف سٹاف ہے، ان کو لوگ ڈی فیکٹو رولر بھی کہتے ہیں، انہوں نے ایک تقریر دی. ہی گیو اے اسپیچ ٹو پاکستانی ایکسپیٹس. ایک بڑی کمیونٹی، تقریباً 1000 لوگ تھے جو پاکستان آئے ہوئے ہیں فار این انٹرنیشنل کانفرنس آف پاکستانی ایکسپیٹریٹس. تو جو باہر رہتے ہیں، جو ڈائسپورا میں، ان کو سب کو لایا گیا، اور وہاں پہ کئی اسپیچز شہباز شریف بھی دیے ہیں. لیکن جو جنرل منیر صاحب نے جو تقریر دی ہے، عاصم منیر، ان کی تقریر کے بارے میں دیر آر 2 or 3 تھنگ جس سے میں تھوڑا اپسیٹ ہو گیا ہوں. سو آئی ایم اوفینڈیڈ ایز این انڈین, آئی ایم اوفینڈیڈ ایز این امریکن, آئی ایم آلسو اوفینڈیڈ ایز اے مسلم. تو ان کی جو تقریر ہے اسے میں 3 گنا بیزار ہو گیا ہوں، اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ خفا ہو چکا ہوں. میں ان کی تقریر میں ایک بات ایسی تھی جو میں ایز این انڈین امریکن یا پرسن آف انڈین اوریجن میں ان سے ناراض ہوں. دوسرا، ان کی جو تقریر تھی ایز این امریکن میں بھی ان سے ناراض ہوں. اور تیسری چیز، ان کی جو تقریر تھی اس میں جو انہوں نے اسلام کے بارے میں کہا، تو ایز اے مسلم آلسو میں ان سے ناراض ہوں. تو دیٹ از واٹ آئی وش ٹو ٹاک ٹو یو آل اباؤٹ. تو پہلے ہم ان کے وہ حصوں پہ نظر وی ول لسن ٹو دیٹ ویڈیو جس سے میں اپسیٹ ہوا ہوں. تو پہلے تو یہ حصہ ہے، اس میں سنیے آپ. بلاورڈ جو اوورسیز ہیں، بیکاز آپ ایک ڈفرینٹ تہذیب میں رہتے ہیں، ڈونٹ یو ایور فرگیٹ دیٹ یو بلانگ ٹو اے superior آئیڈیالوجی، superior کلچر. جو اقبال نے بھی کہا تھا نا، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. کہاں جاتا ہے. تو اس اسپیچ میں یا اس تقریر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان از اے superior آئیڈیالوجی، superior کلچر، superior سوسائٹی ٹو جو سوسائٹیز جہاں پر یہ ایکسپیٹریٹس رہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دوسرے تہذیبوں میں رہ رہے ہیں، یو آر لیونگ ان ڈفرینٹ کلچرس. تو آپ اس بات کو نہ بھولیں کہ آپ ایک superior آئیڈیالوجی سے آتے ہیں، وچ از اے ویری اسٹرینج تھنگ. یہ کون سی آئیڈیالوجی ہے وچ از سو superior ٹو ویسٹرن ڈیموکریسی، ویسٹرن لبرلزم؟ تو یہ کون سی آئیڈیالوجی ہے؟ دی آئیڈیالوجی آف دا اسٹیٹ آف پاکستان. تو اس کو وہ آگے جا کے کہتے ہیں کہ اقبال نے بھی یہ شعر کہا تھا، اور اقبال کا شعر وہ سناتے ہیں. تو پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ پاکستانیوں سے نہیں بات کر رہے ہیں، یہ ان لوگوں سے بات کر رہے ہیں who chose to give up پاکستان. وہ پاکستان چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں آئے ہیں اور ان کی شہریت حاصل کر چکے ہیں. اینڈ یس، امریکہ الاؤز ڈوئل سٹیزنشپ. مجھے برطانیہ کے بارے میں پتہ نہیں ہے. موسٹ آف دا پیپل آر آئدر فرام دا یو ایس اور فرام گریٹ برٹن. اور یہاں پہ جب وہ آ کے یہاں کے سٹیزنز بن جاتے ہیں تو ان کے قدم پہ یہ ووٹ ڈال رہے ہیں that they would rather live in America, that they would rather live in Britain than live in Pakistan. تو وہ ایک superior کلچر سے ایک inferior کلچر کو کیوں آ رہے ہیں؟ آزادی کے لیے، ڈیموکریسی کے لیے، بیٹر لائف کے لیے، بیٹر فیوچر کے لیے اپنے بچوں کو. یہ سب آن دے سائنس آف اے superior کنٹری. جتنے بھی ڈیولپمنٹل انڈیکیٹرز ہے اس میں جہاں جہاں پاکستانی گئے ہیں، دے آر آل superior ان ایجوکیشن، ان لائف ایکسپیکٹنسی، ان ڈیولپمنٹ وغیرہ. تو کس چیز میں پاکستان از اے superior کلچر؟ آئی وش ہی ہیڈ ایلیبوریٹڈ. ہم بھی سیکھتے. تو ایز این امیریکن آئی فائنڈ دس ویری اوفینسو کہ یہ یہاں پہ آتے ہیں، کئی تو ایلیگلی آتے ہیں، کئی آ کے یہاں چھٹی پہ بچے پیدا کر لیتے ہیں تاکہ ان کے بچے سٹیزن بن جائیں امریکہ کے. So they are doing all kinds of shenanigans to become an American or to become a British citizen. اور پھر اس پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک superior culture سے آ رہے ہیں. تو آپ خالی پیسوں کے لیے آ رہے ہیں؟ You are here just for a few dollars more. تو یہ کون سا superior culture آپ لے کر آ رہے ہیں that you abandon your own country for a few dollars more. تو اس بات سے تو ایز این امیریکن آئی ایم اوفینڈیڈ کہ ہی پورٹریز امریکہ ایز این انفیریئر کلچر ٹو پاکستان. امریکہ چھوڑ کے بھاگ نہیں رہی ہیں ادھر ادھر ڈنکی کی طرح. اٹ از دی ادر وے اراؤنڈ. لاکھوں لوگ مر رہے ہیں یہاں آنے کے لیے. بٹ لیٹس لسن کہ اقبال کا انہوں نے شعر یوز کیا ٹو جسٹیفائی. آئی وانٹ ٹو ٹاک اے لٹل بٹ اباؤٹ دیٹ شعر ٹو. تو انہوں نے کوٹ کیا یہ شعر جس میں اقبال صاحب یہ کہتے ہیں، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر.
اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. ڈو ناٹ کمپیئر یور نیشن ٹو دا نیشنز آف دا ویسٹ. یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ ویسٹرن نیشنز کو اپنی نیشن کے لیے بینچ مارک نہ بنائیں. اینڈ دین ان دا سیکنڈ لائن ہی ایکسپلینس کہ وہ کون سی نیشن کی بات کر رہے ہیں. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. Now this is to me very interesting. He's saying that the community or the tribe of the Prophet of Islam, may peace and blessings be upon him, کہ رسول اللہ کی جو ہاشمی ٹرائب ہے اس کا کانسٹیٹیوشن بہت خاص ہے. اٹ از یونیک, اٹ از ویری اسپیشل. سو شعر میں سپیریارٹی نہیں ہے. اقبال از ناٹ سیئنگ کہ ڈو ناٹ کمپیئر your culture with those of the West because your culture is superior. He's saying your culture is unique, but all cultures are unique. ہر کلچر یونیک ہے, اس میں اسپیشلٹیز ہیں, پرٹیکولیرٹیز ہیں. تو شعر بھی انہوں نے غلط کیا. اینڈ ہی انٹروڈیوسڈ دس آئیڈیالوجی آف سپریمیسی. اس سے دیٹ از واٹ از اریٹیٹنگ می کہ بھائی آپ اتنے سپیریئر ہیں تو بھائی ایون ان اسلامک کنٹریز میں دے آر ناٹ لکنگ اپ ٹو یو. او آئی سی میں کوئی عزت نہیں ہے. I mean, Pakistan is not the leader of the Muslim world. حالانکہ اس کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں. So this idea that Pakistan is represented by this share, in fact, میں تو یہ کہوں گا کہ this idea کہ he did not say کہ امت رسول اللہ یعنی all Muslims. He is referring to a very tribal identity of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم of the Hashemite tribe. تو میرے خیال سے موروکو اور جارڈن کے لیے یہ شعر زیادہ سوٹ ہوتا جہاں دونوں جگہ ہاشمائٹ کنگز آر رولنگ. بوتھ دا جارڈینین کنگڈم اور دا موروکن کنگڈم آر ہاشمائٹ رولرس. تو پہلے تو آئی ایم اوفینڈیڈ بائی دس سپیریورٹی جس میں وہ پاکستان کے کلچر کو از ٹرائنگ ٹو سے اٹ از سپیریئر ٹو امریکہ. ریئلی مطلب اسے ہنسنے کی بات ہے ریئلی, بالکل. تو دوسری چیز ان کی جو انووکیشن ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو اس بات کو کہ پاکستان کی ہسٹری کیا ہے, پاکستان کا کانسیپٹ کیا ہے, پاکستان کا آئیڈیا کیا ہے, اور اس میں انہوں نے ٹو نیشن تھیوری اٹھایا اور یہ بڑے زور سے ڈنکے سے کہا کہ دا سیم ریٹرک آف دا ٹو نیشن تھیوری کہ ہندو اور مسلمان جو ہے سب بالکل دو الگ قومیں ہیں جو ساتھ میں نہیں رہ سکتے, وی ہیو نتھنگ ان کامن. ارے بھائی حیرت ہوتی ہے مجھے, دا کائنڈ آف تھنگس ہی از سیئنگ دیٹ وی ہیو نتھنگ ان کامن ود ہندوز. پاکستان کی کہانی اپنے بچوں کو جو ہے آپ نے ضرور سنانی ہے تاکہ وہ پاکستان کی کہانی نہ بھولیں. Well, our forefathers, they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. بھائی یہاں جتنے بھی پاکستانی ریسٹورینٹس ہیں امریکہ میں وہ انڈیا کے نام پہ چلتے ہیں. دیر از نو پاکستانی سیزلر اور پاکستانی کوزین, سب کے سب انڈیا کوزین, تاج محل کوزین, یہ سارے کے سارے دے سمپل تھنگس میں لے لیں, دے آر کیموفلاجنگ. مطلب وہ اپنے آپ کو ایز این انڈین کی طرح وہ پریزنٹ کرتے ہیں ان فارن سوسائٹیز ٹو گیٹ ریسپیکٹ اینڈ ٹو ہیو بزنس. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ میں پھر سے کہہ رہا ہوں, یہ ساری ایکسپیٹریٹس ہیں, وہ پاکستانیوں سے نہیں بات کر رہے ہیں, وہ ان سے بات کر رہے ہیں جو پاکستان چھوڑ کے چلے گئے ہیں. اور وہ چھوڑ کے کہاں گئے ہیں؟ انگلینڈ کو گئے ہیں, امریکہ کو گئے ہیں, دوسرے کنٹریز. اور میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ان سارے ملکوں میں انکلوڈنگ ان مینی آف دا مسلم کنٹریز دیر آر مور انڈینس اینڈ ہندوز دین پاکستانیز. اگر آپ برٹین کو چلے جائیں تو برٹین میں تقریباً about 2 لاکھ شاید انڈینس آر دیر وچ آر مور دین پاکستانیز. اگر امریکہ آ جائے تو 6 یا 7 لاکھ ہی ہے پاکستانیز اور تقریباً 50 لاکھ انڈینس ہیں یہاں پر. تو آپ ہندوؤں کے ساتھ امریکہ میں رہ سکتے ہیں, ہندوؤں کے ساتھ آپ برطانیہ میں رہ سکتے ہیں, بٹ ہندوؤں کے ساتھ آپ انڈیا میں نہیں رہ سکتے. واٹ اے اسٹرینج آئیڈیا دس از. ٹھیک ہے اس زمانے میں
پیپل لائک جنا یوزڈ دا ٹو نیشن تھیوری ایز این آئیڈیالوجی تاکہ وہ چودھریوں کے لیے زمینداروں کے لیے ایک ایسا ملک بنائے جہاں پہ لینڈ ڈسٹریبیوشن نہ ہو وغیرہ. بٹ اب اور سب سے مذاق کی بات یہ ہے کہ جب بنگلہ دیش بنا 1971 میں اس نے اب میں کیا بتاؤں ٹو نیشن تھیوری کی ایسی کی تیسی کر دی. If Muslims can live together as Muslims, then why didn't East and West Pakistan survive? تو جس طرح یہ جو لوگ ہیں جو ابھی ویسٹرن پاکستان میں رہتے ہیں وہ نہ تو ہندوؤں کے ساتھ انڈیا میں رہ سکے نہ مسلمانوں کے ساتھ پاکستان میں رہ سکے، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے. اٹ ہیزنٹ اسٹاپڈ. مطلب وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتے جا رہا ہے. 1947 سے اگر آپ دیکھیں پاکستان دو ٹکڑے ہو گیا. انڈیا ہیز ایکسپینڈیڈ. انڈیا میں دوسرے ملک بھی آ چکے ہیں. سکم ہیز بیکم پارٹ آف انڈیا. گوا بیکیم پارٹ آف انڈیا. اور اب پاکستان میں 4 حصے ہیں جس میں سے 2 ہی الگ ہونا چاہ رہے ہیں. جیسا بنگلہ دیش چھوڑ کے چلے گیا یہ دے آر فائٹنگ فار دیئر انڈیپینڈنس اینڈ سیپریشن اینڈ سیگریگیشن. تو سو مچ فار دا تھیوری آف ٹو نیشنز. اگر یہ مسلم نیشن تھا دین دے شوڈ بی ہولڈنگ اٹ ٹوگیدر. اٹ از اے ریڈیکولس آئیڈیا کہ دوسری جگہوں پہ مسلمان آرام سے رہ سکتے ہیں دوسروں کے ساتھ مل کر. خود پاکستانیز آر ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. جب کبھی بھی میں جب کہتا ہوں میں انڈین سب کانٹیننٹ تو وہ بہت ناراض ہو جاتے ہیں. سے پلیز کال اٹ ساؤتھ ایشیا بیکاز دے وانٹ ٹو بی یہاں پر دے وانٹ ٹو مکس اپ ود انڈینس. تو ایز این انڈین امریکن میں اس سے بالکل ناراض ہوں. وین پاکستان واز کریٹڈ مور انڈین مسلمس chose to stay in India. بعض تو نہیں جا سکتے تھے for reasons of geography, poverty, etc. But those who could, many of them chose to stay in India. تو جو مسلمان انڈیا میں رہے ہیں they have with their lives and with their existences rejected the two nation theory. میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ مجھ سے پوچھے کہ ابھی چوائس ہے تمہیں انڈیا میں رہو گے یا پاکستان میں، آپ مجھے یہ سوال 10 لاکھ بار پوچھ لیں اور 10 لاکھ بار میرا جواب ہوگا انڈیا. اور جو تیسرا ان کا جو دعویٰ ہے اس تقریر میں that really really upsets me a lot. سنیے. آج تک انسانیت کی تاریخ میں صرف 2 ریاستیں ہیں جو کلمے کی بنیاد پر بنی ہیں. پہلی جو تھی اس کا نام ہے ریاست طیبہ، کیونکہ طیبہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نام دیا تھا. اور جبکہ قرآن میں اس کا نام ہے یسرب، یا اہل یسرب لا مقام لکم فارجعوا، یہ قرآن میں نام ہے اس کا، جو آج جس کو مدینہ المنورہ کہا جاتا ہے. اور دوسری ریاست جو ہے وہ اس کے 1300 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کی بنائی ہے کلمے کی بنیاد کے اوپر. وہ پاکستان کو کمپیئر کرتے ہیں with the state of Medina that was established by Prophet Muhammad, peace be upon him. کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 1300 سال میں 1400 سال میں صرف 2 ملک بنے ہیں in the name of لا الہ الا اللہ. First of all, there are 55 Muslim countries. OIC میں 57 members ہیں. تو why are you مطلب آپ دوسرے مسلم کنٹریز کو آپ اس طرح کیوں ٹریٹ کر رہے ہو؟ آئی مین آئی وش اس کی عربک ٹرانسلیشن کر کے وی شوڈ شیئر اٹ ود دا ریسٹ آف دا مسلم کنٹریز انڈونیشیا میں ملیشیا میں ٹو نو لیٹ دیم نو واٹ عاصم منیر از سیئنگ کہ the rest of the Muslim countries are not on the kalma, only Pakistan has been created on the kalma. دیکھیے دنیا میں اس وقت جتنا بدنام ملک پاکستان ہے، بیڈ گورننس، ٹیررزم، بن لادن وہاں سے نکلا، خالد واٹ ایور دیٹ گائے ہو آرگنائز 9/11، پی پی وہ پاکستان تحریک طالبان وہ بھی وہاں سے، طالبان کو انہوں نے سپورٹ کیا، all kinds of horrible things خود ڈومیسٹکلی کر لیں یا انٹرنیشنلی کر لیں، اٹ از ہیپننگ فرام پاکستان. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں دس از دا کانسٹیٹیوشن آف مدینہ جس کے بیسس پہ دا پروفیٹ محمد پیس بی اپان ہم اسٹیبلش دا اسٹیٹ آف مدینہ. تو رسول اللہ اس کانسٹیٹیوشن کے بیسس پہ بنائے، اور اس کانسٹیٹیوشن کا جو 25th آرٹیکل ہے وہ پڑھیں آپ، میں آپ کو بتاتا ہوں.
اس پہ میں نے کافی آرٹیکلس لکھے ہیں، کانسٹیٹیوشن آف مدینہ، آپ گوگل کر کے دیکھ لیں میرے نام کے ساتھ، میری خود کتاب میں دیر از این ایکسٹینسو ڈسکشن. لیکن میں آپ کو آرٹیکل 25 پڑھانا چاہتا ہوں. یہ آرٹیکل از ویری امپورٹنٹ. سیز اینڈ دا جوز آف بنو آف، یہ ٹرائب کا نام ہے، وہ ڈومیننٹ ٹرائب جو تھی یہودیوں کی وہاں پر، اینڈ دا جوز آف بنو آف شل بی کنسیڈرڈ ایز ون امہ along with the believers. For the Jews, their religion, and for Muslim, theirs, be one client or patron. But whoever does wrong or commits treachery brings evil only on himself and his household. تو جو پہلا پارٹ ہے اس آرٹیکل کا، اٹ جسٹ سیز جو امہ کا کانسیپٹ مسلمان یوز کرتے ہیں، دیٹ انکلوڈس جیوز. اب آپ یو کین میک فائن ٹوتھ آرگیومنٹس کہ اٹ واز دیٹ پرٹیکولر جوئش ٹرائب واٹ ایور اٹ از، لیکن پروفیٹ محمد کے زمانے میں مدینہ میں جو جوئش ٹرائبس تھے، دے ور کنسیڈرڈ ایز پارٹ آف دا امہ. اور آج پاکستان claims that it is like this state. Pakistan is one of the, according to the State Department of the United States, جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا اینول رپورٹس آتے ہیں آن انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم، اٹ از اے کنٹری آف پرٹیکولر کنسرن. جس طرح سے وہ اپنے مائنورٹیز پہ ظلم کرتے ہیں، ہندو مائنورٹیز پہ ابھی تو کافی کوریج ہوا ہے، ہزاروں ہندو لڑکیوں کو اٹھا لیتے ہیں، ان کو کڈنیپ کر لیتے ہیں، ان پہ ظلم کرتے ہیں، ان کو فورسبلی کنورٹ کرتے ہیں. دیز آر آل شاکنگ تھنگس. اف دا پروفیٹ پیس بی اپون ہم saw this, you think he would think کہ ارے واہ، this is exactly the kind of state I wanted. شرم بھی نہیں ہے اس آدمی کو. To compare Pakistan to the state of Medina, in my opinion, is Tawheen Rasul. He's insulting the Prophet of Islam by comparing Pakistan to the state of Medina. جس طرح سے وہ کرسچنز کے اوپر بلاسفیمی لا لگا دیتے ہیں. This is ridiculous. Pakistan is the worst advertisement for Islam in the world today. So as a Muslim, I'm very offended by this speech. He should talk only about Pakistani culture, about Pakistani politics. لیکن یہ جو ایکویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا اسلام اور پاکستان کو، he is doing a great disservice to Islam and to all the Muslims of the world. آپ بنے ایسا اسٹیٹ جو لوگ ایڈمائر کر سکتے ہیں، آپ کے خود سٹیزنز ان کو چانس دے تو وہ چھوڑ کے بھاگ جائیں. Nobody in Pakistan wants to live in Pakistan. Such a superior culture and superior state. So دیکھیے there is a politics behind this meeting. اور اس میں پھر اس میں بھی آپ اس میں ریلیجن انہوں نے گھسیڑ دیا ہے. عاصم منیر، پاکستان کا جو ڈائسپورا ہے خاص طور سے امریکہ میں، اٹ از ویری پرو عمران خان. اور وہ یہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایڈمنسٹریشن پر، یو ایس کے کانگریس میں ایک انہوں نے پاکستان کاکس بھی بنا لیا ہے. دے آر آل پٹنگ اے لاٹ آف پریشر آن پاکستانی گورنمنٹ کہ وہ عمران خان کو رہا کریں. تو یہ کام ان کو کرنا چاہیے تھا آج سے 5 سال پہلے یا 10 سال پہلے. وہ اب کر رہے ہیں شہباز شریف کی سرکار اور عاصم منیر صاحب، کہ وہ پاکستانی ڈائسپورا کو جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس میں بھی اٹ از اے ویری انٹرسٹنگ تھنگ، مطلب یہ سائڈ پوائنٹ سمجھ لیں کہ اس میں بھی ان کے پاس کوئی اوریجنل سوچ نہیں ہے. یہ سارے جو کانسیپٹ ہے ریاست مدینہ، یہ عمران خان نے یوز کرتے تھے. جب عمران خان پرائم منسٹر تھے، میرے کئی پاکستانی دوست، میرے کئی کاپیز آف مائی بکس، میں اس پہ پوسٹرز لگا کر جو سیکشن ہے آن دا کانسٹیٹیوشن آف مدینہ وہ عمران خان کو بھیجایا، تاکہ وین ہی ٹاکس اباؤٹ دا اسٹیٹ آف مدینہ نیکسٹ ٹائم ہی ٹاکس مور نالجبلی. تو یہ آئیڈیا بھی ان کا نہیں ہے اوریجنل. This is also something that Imran Khan made popular in Pakistan, in Pakistani diaspora, with Pakistani young people. تو یہ عاصم منیر اور شہباز شریف کی اسٹریٹجی ہے ٹو ٹیک دا ڈائسپورا اوے فرام عمران خان اینڈ برنگ اٹ بیک ٹو دا کرنٹ گورنمنٹ. جو سرکار ہے ان کی سپورٹ میں وہ ڈائسپورا کو جیتنا چاہتے. اس میں مجھے آئی ہیو نو بون ٹو پک، مطلب وہ کریں نہ کریں، اٹ ڈزنٹ میٹر ٹو می. عمران خان بنے پرائم منسٹر یا شہباز شریف رہے، I have nothing to do with پاکستان. جب بھی یہ اسلام کو کھینچ کے لاتے ہیں نا تو تب وہ مجھے بھی کھینچ کے لاتے ہیں. اینڈ اسپیشلی گیون دا فیکٹ کہ انڈیا پاکستان کی جو ہسٹری ہے، پارٹیشن کی جو ہسٹری ہے، اس کو یہ ویپنائز جو کرتے ہیں اپنی آئیڈیالوجی کے لیے،
اس سے انڈیا کے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچتا ہے. پاکستان انڈیا کے مسلمانوں کو بلی کا بکرا بنا دیا ہے اپنی آئیڈیالوجی کے لیے. دس سپیریئر آئیڈیالوجی، یہ کیسی سپیریئر آئیڈیالوجی ہے جو لاکھوں مسلمانوں کی مستقبل کو جپڑی میں ڈالتا ہے. So that is why I'm offended by this man's speech as an American, as an Indian American, and as a Muslim. Anyway, تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ خانورسیشن کچھ انٹرسٹنگ لگا. تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں، اور اس ویڈیو کو سب کے ساتھ ضرور شیئر کریں. انٹل نیکسٹ ٹائم، میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست مقتدر خان. ٹیک کیئر.